اسکول کے اندر بچے کے، وہ اس کا کریکولم کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فاؤنڈیشنز آف کریکولم۔ اب دیکھیں کسی بلڈنگ کو بنانے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ اینٹوں کی، سیمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، میٹل کی، لوہے کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تب جا کے پھر جو ہے وہ اینٹیں ملتی ہیں، دیوار بنتی ہے، دیوار ملتی ہیں تو پھر کمرہ بنتا ہے، کمرے ملتے ہیں تو گھر بنتا ہے۔ اب اسی طرح کریکولم کو بنانے کے لیے بھی، جس طرح کی دیوار کو بنانے کے لیے اینٹیں چاہیے، اسی طرح کریکولم کو ڈیزائن کرنے کے لیے بھی اس کی بنیادیں، اس کی اینٹیں وہ 4 ہوتی ہیں، وہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ فاؤنڈیشنز کیا ہوتی ہیں؟ وہ فورسز ہوتے ہیں، وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو کریکولم کی ڈیولپمنٹ کو افیکٹ کرتے ہیں۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ ان کے بغیر کریکولم کی فاؤنڈیشن ہے ہی نہیں، بنیاد ہم دیوار بنا ہی نہیں سکتے، کمرے کی کریکولم کی دیوار ہم بنا ہی نہیں سکتے اگر ہمارے پاس یہ فاؤنڈیشن نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ کون سی فورسز ہیں جو کہ کریکولم کو بنانے میں اثر انداز ہوتی ہیں؟ وہ فورسز، وہ فیکٹر جو افیکٹ کرتے ہیں، اس کو فیکٹرز بھی کہتے ہیں، ہم فورسز بھی کہتے ہیں، جو کریکولم ڈیولپمنٹ میں اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ 4 ہیں: فلاسفیکل، سائیکولوجیکل، سوشیولوجیکل اینڈ ہسٹوریکل۔ 4 بنیادیں ہیں کریکولم کی۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، ہم نے ایجوکیشن کی بھی 4 بنیادیں پڑھی تھیں، وہ اس سے ڈیفرنٹ تھیں۔ کوئی بتا سکتا ہے ان کے نام؟ سر وہ بھی یہی سیم تھے، فلاسفیکل، سائیکولوجیکل، سوشیولوجیکل اور ہسٹوریکل۔ یس، وہ بھی یہی 4 تھیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم سب سے پہلے فلسفی کی بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جب ہم کنٹینٹ بناتے ہیں تو اس میں جو ایمز ہوتے ہیں نا، آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ہر ایک ٹاپک کے، ہر ایک چیپٹر کے، ہر ایک یونٹ کے، وہ ہم فلسفی سے لیتے ہیں۔ کہاں سے ہم لیتے ہیں جی؟ فلسفی سے۔ سب سے پہلا پوائنٹ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کریکولم کے آبجیکٹیوز ہم کہاں سے لیتے ہیں۔ اچھا، اس کے متعلق ایک سوال آتا ہے کہ ایمز آف ایجوکیشن آر ڈیرائیوڈ فرام، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ سوسائٹی، یہ ایک بڑا یونیورسل کویسچن ہے، کئی دفعہ پیپر میں آ چکا ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ایمز آف کریکولا ہے نا، یہ ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ یا یوں بھی آ سکتا ہے آپ کے سوال کہ جو ہے ہم ایمز آف ایجوکیشن یا ایمز آف کریکولم کہاں سے ڈیرائیو کرتے ہیں؟ تو فلاسفیکل فاؤنڈیشن جو ہے وہ آبجیکٹیوز یا ایمز آف ایجوکیشن ہمیں دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فلسفی ہمیں کیا دیتی ہے؟ ایمز، آئیڈیاز، آبجیکٹیوز۔ اب سب سے پہلے فلسفی جو ہے نا، یہ ایک گریک ورڈ ہے فلا اینڈ صوفیا، اس سے لیا گیا، جس کا مطلب ہوتا ہے لو فار وزڈم۔ یہ ہم پڑھیں گے، پورا ایک چیپٹر ہے اس پہ۔ تو فلسفی از سرچ فار ریئلٹی، ریئلٹی کی تلاش، حقیقت کی تلاش، سچائی کی تلاش کا نام فلسفی ہے۔ اب اس کی آگے 3 برانچز ہیں فلسفی۔ فلسفی بیسیکلی جو سچائی ہے نا، ریئلٹی، یہ 3 چیزوں سے مل کے بنی ہوتی ہے۔ علم، اب پوری دنیا کے جہاں جس اسکول میں چلے جائیں تو 3 بنیادی چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے علم دیا جاتا ہے بچوں کو، نالج دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مختلف قسم کا نالج، کچھ بیسک، کچھ ہسٹوریکل، کچھ سائنٹیفک، کچھ ریشنل نالج، کچھ آرٹس کا نالج دیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے ایکزیولوجی، ویلیوز سکھائی جاتی ہیں، بڑوں کا احترام، چھوٹوں کا خیال، سچ جھوٹ، چوری سے بچنا، ٹھیک ہے، رشوت سے، ایکسٹریمزم سے بچنا، یہ ویلیوز سکھائی جاتی ہیں۔ اینڈ تھرڈ ون اونٹولوجی، ریئلٹی سکھائی جاتی ہے۔ اب یہ ریئلٹیز مختلف نیشنز کی مختلف ہیں، ویلیوز اور نالج آلموسٹ سملر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں تقریباً سملیرٹی۔ مثال کے طور پر جو جیوز ہیں، یہودی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ دنیا کا سچا مذہب ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے یہ دنیا اور جنت صرف ہماری ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم مسلمان ہیں اور ہمارے آگے کوئی 15-20 فرقے بنے ہوئے ہیں، اور ہر فرقہ یہی کہتا ہے کہ جی باقی سارے تو دار اسلام سے ہی خیر سے فارغ ہیں، تو ہم نہیں جانے۔ اسی طرح جو ہندوز ہیں، ان کی اپنی ریالٹی۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ پوری دنیا کے کریکولم کے اندر یہ 3 چیزیں آپ کو پڑھائی، سکھائی، سمجھائی جاتی ہیں۔ علم دیا جاتا ہے، ویلیوز، اقدار سوسائٹی کی سکھائی جاتی ہیں، اور تیسرے نمبر پہ آپ کو ریئلٹی
بتائی جاتی ہے کہ ریئلٹی کیا ہے، ہم نے کیسے ریئلٹی تک ہم پہنچے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب ان تینوں چیزوں کو کلیکٹیولی ہم فلسفی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ فلسفی. ٹھیک ہے. ان میں ایپسٹیمولوجی وہ نالج کو کہتے ہیں، اسٹڈی آف نالج. ایکزیولوجی اسٹڈی آف ویلیوز ہے. یہ دو ٹائپس ہوتی ہیں اس کی. فردر ایستھیٹک اینڈ ایتھکس. ایتھکس جو ہے وہ رائٹ رانگ گڈ بیڈ سے ڈیل کرتی ہے، اور جو ایتھکس ہے، ایتھکس رائٹ رانگ سے اور ایستھیٹک بیوٹی سے. ٹھیک ہے. تو ایکزیولوجی کو گڈنس بھی ہم بولتے ہیں. تیسرے نمبر پہ آتا ہے اونٹولوجی. اونٹولوجی جو ہے یہ ریئلٹی سے ڈیل کرتی ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس کو میٹا فزکس بھی کہتے ہیں. اچھا، اب یہ تو ہو گیا فلسفی کا لفظی مطلب کہ سرچ فار ریئلٹی اور اس کی ٹائپس. اب ہم فلسفی سے کیا لیتے ہیں؟ ایک تو ہم نے بات کر لی ایمز آف ایجوکیشن ہم لیتے ہیں. دوسرا، اب یہاں سے آپ دیکھیں اگر آپ تو اسٹرکچر آف نالج، جو جتنا بھی نالج ہے نا وہ اس کا اسٹرکچر، اس کی ورتھ وائلنس، اس کی امپورٹنس، یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ فلسفی سے. ایمز آف ایجوکیشن ہم فلسفی سے لیتے ہیں، اسٹرکچر آف نالج بھی، اینڈ ورتھ وائلنس آف دا نالج. تو یہ ہم چیزیں کہاں سے لیتے ہیں؟ فلسفی سے لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ ایک فاؤنڈیشن ہماری مکمل ہو جاتی ہے. یہاں پہ ایک پروگرام ہوتا ہے ایبل، اڈاپٹیو بگننگ اسکول لرننگ انوائرمنٹ پروگرام. تو یہ بچوں کو سوشلی کمپیٹنٹ بنانے کے لیے، یعنی بچوں کو اس قابل بنانا کہ وہ اپنی سوسائٹی کے اندر اپنے دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیٹ کریں، ہر ایک ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. اس کو ایبل پروگرام کہا جاتا ہے. اچھا، اب دوسری فاؤنڈیشن ہماری ہے سائیکولوجیکل. سائیکالوجی کہتے ہیں اسٹڈی آف بیہیویئر کو، اور یہاں پہ ہم اسٹڈی آف چائلڈ بیہیویئر کی بات کریں گے. اب ہم نے بچے کو نالج بھی دینا ہے، آبجیکٹیو بھی اچیو کرنے ہیں، ویلیوز بھی سکھانی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں، نیچر آف لرنر اینڈ نرچر آف دا لرنر. بچے کی نیچر کیا ہے، فطرت، ہیریڈیٹی، بایولوجیکل کریکٹرسٹکس، ان بورن فیچرز، وہ کیا ہے؟ یعنی بچہ پیدائشی طور پر بہت لائق ہے، کمزور ہے، بہت کمزور ہے، میڈیوکر ہے، کس طرح کا ہے. اب یہ کیا چیز ہے؟ نیچر ہے، نیچر آف چائلڈ ہے. دوسرا ہے نرچر. اب ہمیں نیچر کا پتا ہوگا کہ یہ بچہ کمزور ہے، یہ لائق ہے، یہ میڈیوکر ہے، دین ہم ڈیسائیڈ کر سکیں گے نا کہ اس کو اس طرح سے پڑھانا ہے، اس کو اس طرح سے. تو سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن میں ہم نیچر اینڈ نرچر دیکھتے ہیں بچے کا. ٹھیک ہے. نیچر اینڈ نرچر، اس کو اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر کہتے ہیں سائیکولوجی کو. اس میں ہم اسٹوڈنٹ کی نیچر، نیڈ، انٹرسٹ دیکھتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ دا نیچر اینڈ بیہیویئر آف دا لرنر نیڈس، لرنر انٹرسٹ اینڈ لرنر کیپیبلٹیز. اب جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بچہ اس طرح سے ہے، اس کی یہ نیڈز ہیں، یہ اس کا لیول ہے، آئی کیو لیول ہے، دین ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے لیے نرچر، یعنی اس کے لیے اس طرح کا انوائرمنٹ ہم کریٹ کرتے ہیں کلاس کے اندر. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ایک پوائنٹ آپ نے سمجھ لیا. اب سائیکالوجی کے اندر ہم 3 کام کرتے ہیں. سائیکالوجیکل فاؤنڈیشن ہمیں 3 کام اس میں ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. فرسٹ ون از لرنر، جس میں ہم بچے کی نیچر اینڈ نرچر دیکھتے ہیں. دوسرا لرننگ پروسیس، اب ہم نے اس کی نیڈ کے اکارڈنگ اس کے لیے جو لرننگ پروسیس یعنی ٹیچنگ میتھڈ کون سا ہم نے جو ہے وہ ڈیزائن کرنا ہے. ٹیسٹ یعنی اسیسمنٹ بچے کی ہم کیسے کریں گے. ٹھیک ہے. اور تیسرے نمبر پہ جو چیز ہوتی ہے وہ ہے لرننگ سچویشن. لرننگ سچویشن سے مراد کلاس کا انوائرمنٹ ہم نے اب کیسے رکھنا ہے. 3 چیزیں نا. ایک تو سب سے پہلے ہم بچے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں جو ٹیچنگ میتھڈولوجی، اسیسمنٹ کس طرح کی ہم نے کرنی ہے، یہ ہو گیا. اور تیسرے نمبر پہ لرننگ سچویشن. اب سچویشن سے مراد اوور آل کلاس روم انوائرمنٹ، کہ ہم نے کلاس کا انوائرمنٹ جو ہے وہ کس طرح کا رکھنا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہم سائیکالوجی کے اندر دیکھتے ہیں. اچھا، یہ بھی ہماری فاؤنڈیشن ہوگی. اگلی فاؤنڈیشن ہے سوشیولوجیکل فاؤنڈیشن.
سوشیالوجی کہتے ہیں اسٹڈی آف سوسائٹی کو، ٹھیک ہے، سوشل لائف، سوشل ریلیشن شپ، سوشل نارمس. اب ہر ایک سوسائٹی کا ایک اپنا وے آف لائف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک سوسائٹی کی ایکسیپٹڈ ویلیوز الگ الگ ہوتی ہیں. تو سوشیولوجیکل فاؤنڈیشن ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کی یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہمارے بچے کے بیہیویئر کے اندر ہم نے شامل کرنی ہیں. نیچر آف سوسائٹی کیا ہے، کس طرح کا چینج ہم چاہتے ہیں اپنی سوسائٹی میں، ٹھیک ہے، اور ہمارے بچے سوسائٹی کو نئے انداز سے کیسے کنسٹرکٹ کریں، پرانی جو چیزیں ہیں ان کو ختم کر کے. اور رول آف اسکول ان سوسائٹی. ایک کلخانی تھی، آپ کے یہاں پتہ نہیں یہ ٹرینڈ ہے کہ نہیں ہے، تو یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، تیسرے دن کلخانی کرائی جاتی ہے. تو میرے بڑے قریبی ریلیٹیو تھے، تو میں کلخانی اٹینڈ کر رہا تھا. اچھا، وہاں پہ ایک بندے نے نا جی اس نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے نا وہ توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے انگوٹھے مبارک کو چوما تھا تو ان کی توبہ قبول ہوئی تھی. اچھا، بہرحال اس طرح کی کوئی بات انہوں نے کی، تو میں نے اس وقت موقع پہ تھا، چونکہ مجھے تھوڑا بہت علم تھا اس سارے واقعے کا، تو میں نے کہا کہ چچا جان میں نے یہ بات آج سے پہلے نہیں سنی. ادھر وہاں پہ میرا لگ گیا. انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے تو ہماری گستاخی کر دی ہے. میں نے کہا جی میں نے تو اتنا ہی کہا ہے کہ میں نے یہ آج تک نہیں سنی. انہوں نے کہا نہیں، جو آپ کہیں وہ ٹھیک ہے، جو ہم کہیں وہ غلط ہے. میں نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، آپ نے مجھے مخاطب کر کے ایک بات کہی اور میں نے کہا کہ میں نے تو ایسا نہیں سنا. اب جو ہے نا یہاں پہ باقاعدہ پھر انہوں نے وہ اچھا خاصا رولا بن گیا، وہ میرے بھی بڑے سارے آ گئے، میں سب کو بتاؤں کہ جی اتنی سی بات ہوئی ہے. وہ کہ نہیں جی آپ یقین کریں کہ وہ 60 سال کا بندہ اور جھوٹ بولی جا رہا ہوں خام خواہ پہ. پھر میں نے اس کے اپنے قریبی رشتہ دار نوجوان جو میرے ساتھ تھے، پھر میں نے ان کی شہادت لی. میں نے کہا یہ لوگ موجود تھے، میں نے ان کو نہ غلط کہا، میں نے نہ ان کو جھوٹا کہا، میں نے تو یہ کہا کہ یہ بات میں نے آج سے پہلے نہیں سنی. اور واقعی میں نے کہا میں نے نہیں سنی، میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں سنی. بہرحال اس کے بعد باقاعدہ جو ہے، خیر وہ بات تو وہاں ختم ہو گئی. اب کچھ دن بعد جو ہے نا ایک دینی محفل ہوتی ہے اور میں اس محفل میں موجود ہوتا ہوں. وہ لوگ جو ہے اس مولوی کے کان میں جا کے کہتے ہیں کہ تم نے وہ بات کرنی ہے. آپ یقین کریں کہ مطلب ہمارے جو خطیب حضرات ہیں وہ میرے خیال میں اس وقت انہوں نے اس کو 5,000 یا 4,000 دیے ہوں گے، 3,000. تو اس کے لیے پھر وہ اپنی اس بندے نے ساری یہ کہانی وہاں پڑھ کے سنائی جو میں نے آپ کو بھی بتائی ہے. حالانکہ تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، کسی کتاب میں بھی نہیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل کنسٹرکشن کی میں بات کر رہا تھا. اب ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ ٹھیک ہے کہ میں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اگلے کا گریبان پکڑ لوں کہ نہیں تم مانو، تمہارا عقیدہ ہے یا نہیں ہے تم اس کو مانو. تو اس چیز سے ہم نے اپنے بچوں کو دور رکھنا ہے. دیٹ از سوشل کنسٹرکشن آف ریئلٹی. ہم نے ریئلٹی خود کنسٹرکٹ کرنی ہے اپنی، ہم نے اپنی اقدار کو خود کنسٹرکٹ، ہمیں بچوں کو بتانا ہے کہ یہ غلط ہے. یہ کل میں ایک فیس بک پہ دیکھ رہا تھا، ایک پوسٹ آئی ہوئی تھی، تو واٹس ایپ پہ تھی یا فیس بک پہ، تو وہ ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی اسکول کے گیٹ پہ، ساتھ ایک بچہ بھی تھا. تو وہ پکچر بنانے والا کہتا ہے کہ جی آپ، میں جاتا ہوں ان کے پاس، لڑکے سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا اپنے ابو کا نمبر دو، میں اسے کال کروں، اسکول کی چھٹی ہوگی، تم 2 لوگ بیٹھے ہو تاکہ وہ آپ کو آ کے لے جائیں. اس نے کہا جی مجھے اپنے ابو کا نمبر یاد نہیں ہے. تو کہتا ہے میں کہتا ہوں اچھا. میں نے اسے کہا کہ اپنی وہ بہن جو تمہارے ساتھ بیٹھی ہے اس کا نمبر دے دو، اس سے پوچھ لو کہ ابو کا نمبر دے دیں یا امی کا یا بھائی کا، کسی کا یاد ہو. تو وہ کہتے ہیں جی اس کے پاس بھی نمبر نہیں ہے اور میں اسے نہیں جانتا یہ کون ہے. تم کیوں بیٹھے ہو اس کے ساتھ؟ پھر اس نے کہا کہ سارے بچوں کو چھٹی ہو گئی تھی، میرا گھر تو ادھر قریب ہی ہے، تو یہ لڑکی اکیلی تھی، تو میں نے سوچا کہ
یہ اکیلی ہے، جب تک اس کو کوئی لینے والا نہیں آ جاتا تب تک میں اتنے فاصلے پہ یہاں بیٹھا رہوں گا، تو جیسے اس کا کوئی جاننے والا کوئی لینے والا کوئی آئے گا تو میں اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ اس میں بڑی اس نے خوبصورت بات کی ہے کہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ ہے سوشل کنسٹرکشن، کہ ہم نے اپنے بچوں کا ذہن اس طرف لانا ہے۔ دین رول آف اسکول ان سوسائٹی، کہ ہم اپنی سوسائٹی کے اندر اسکول کا کیا رول ہے ان ساری چیزوں کے لیے، نیچر آف سوسائٹی کو سمجھنے کے لیے، سوشل چینج کو، سوشل کنسٹرکشن کو سمجھنے کے لیے ہمارے اسکول کا کیا رول ہے۔ تو سوشیولوجیکل فاؤنڈیشن سوسائٹی سے ڈیل کرتی ہیں۔ اینڈ لاسٹ فاؤنڈیشن ہماری ہے ہسٹوریکل فاؤنڈیشن۔ ہماری جو ہسٹری ہے نا، اس کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کسی بھی ملک کی ہسٹری کا، اس کے کریکولم کے اندر، اس کے پریزنٹ میں، اس کے فیوچر کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر یہودی جو ہے ان کو آج تک غزوہ خیبر یاد ہے، آج تک یاد ہے، آج بھی وہ بینر اٹھا کے کہتے ہیں کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس، کہ وہ تمہاری آخری فتح تھی خیبر، اب ہم تمہیں نہیں جیتنے دیں گے۔ دیٹ از ہسٹوریکل فاؤنڈیشن، انہوں نے ہسٹری یاد کی ہوئی ہے۔ اگر آپ یہ اسرائیل کا فلیگ دیکھیں تو انہوں نے لکھا دجلہ اور فرات، دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان کا سارا علاقہ ہمارا ہے، یہ ان کا موٹو ہے باقاعدہ۔ وہ ان کی ہسٹری سے ہے کہ وہ یہاں آباد تھے، ان کو یہاں سے نکالا گیا تھا، تو وہ کہتے ہیں ہم دوبارہ یہاں پہ آئیں گے۔ ہماری بھی ایک ہسٹری ہے، ٹھیک ہے، اسلامک ہسٹری ہماری بھی، اس میں ہمارے پاسٹ ایکسپیرینس، پاسٹ ایونٹس، وہ ساری اس کے اندر ذکر ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، اسی سے ہمیں چیزیں جو ہے وہ بتائی سکھائی اور فیوچر کے لیے موٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ تو پاسٹ ایکسپیرینسز ہسٹوریکل فاؤنڈیشن کے اندر ہم دیکھیں۔ تو یہ چار ہماری فاؤنڈیشنز ہیں۔ رابرٹ ہچن نے بیسک ایجوکیشن کو کانسیپٹ دیا تھا، ریڈنگ، رائٹنگ، ارتھمیٹک، 3R کا، اور آرتھر بیسٹور نے کہا، یہ اس نے یونیورسٹی آف اٹوپیا بھی لکھی ہے، ایک بک ہے یونیورسٹی آف اٹوپیا، اور ایک آئیڈیالزم ہم پڑھیں گے، اس میں جو پلیٹو ہے نا، اس نے ایک کانسیپٹ دیا ہے اٹوپین سوسائٹی کا، آئیڈیل سوسائٹی کا کانسیپٹ دیا اس نے۔ تو یہ پھر میں اس وقت پوچھوں گا آپ لوگوں سے کہ یونیورسٹی آف اٹوپیا کس نے لکھی ہے، اور آئیڈیل سوسائٹی یعنی اٹوپین سوسائٹی کا کانسیپٹ کس نے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ بیسک ایجوکیشن 3R یہ ہچن نے دیا ہے۔ پیرینیلزم ایک فلسفی ہم پڑھیں گے، وہ بھی ہچن کی ہے۔ یونیورسٹی آف اٹوپیا بھی ہچن کا دیا ہوا ہے، رابرٹ ہچن کا۔ تو یہ تین جو ہے چیزیں میں پھر آپ سے پوچھوں گا اس وقت۔ آرتھر بیسٹور نے جو ہے اس نے کہا کہ کریکولم کے اندر تین چیزیں ہونی چاہیے، گرامر، لٹریچر اینڈ رائٹنگ۔ بہرحال یہ ہماری جو ہے وہ فاؤنڈیشنز تھیں۔ اس کے بعد ہے ویلیوز انکارپوریٹڈ انٹو دی کریکولم۔